اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم 30 آیت نمبر 28 سے 29 سے 32۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جنہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں، جنہوں نے شرک کیا انہوں نے اتباع کیا کس کا؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کا، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی اللہ کی اس بک کو چھوڑ کر اور کتابوں سے اگر آپ ہدایت لیتے ہیں تو وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ علم کے بغیر وہ اپنی خواہشات کا وہ اتباع کر رہے ہیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَمَن يَهْدِي، پس کون ہے جو ہدایت دے ایسے شخص کو، من جس کو اضل اللہ، اللہ گمراہ کر دے۔ یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ کر دوسری ہدایت کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دے، اللہ کے سوا انہیں پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ ڈھونڈتے ہیں تو ہیں ہدایت اور سمجھتے بھی ہیں، وہ ہدایت سمجھ کے وہ کر رہے ہیں ان کو عمل، اور اچھے عمل اور اچھائی سمجھ کر اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جس ظلم اور شرک میں مبتلا ہے تو وہ گمراہ کر، اللہ تعالیٰ ایسے جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے انہیں اپنی اس کتاب سے دور کر دیا جو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کوئی اور مدد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تو سیدھا رکھ، قائم رکھ اپنا چہرہ، للدین حنیفہ، دین حنیف کے لیے۔ دین کہتے ہیں فیصلے کو، حنیف یکسو فیصلے کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے چہرے کو قائم رکھو اس دین حنیف کے لیے، یکسو ہو کر۔ اور وہ دین حنیف کیا ہے؟ وہ فیصلہ جو یکسو فیصلہ وہ کون سا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ کی وہ جس پر پیدا کیا لوگوں کو اس پر۔ اللہ نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا وہ فطرت اللہ کی فطرت، وہ ہے دین حنیف۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ہرگز تبدیلی نہیں ہے اللہ کی تخلیق کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، جس طرح لوگوں کو، انسانوں کو اس نے پیدا کیا تو اللہ پاک ہے نا اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو تبدیلیاں کرتا ہے، کبھی ختنوں کی صورت میں، کبھی اور۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ ہر نرینہ بچہ اولاد جو ہے وہ بغیر ختنے کے ہی پیدا ہو رہی ہے، وہ اللہ کی فطرت ہے، اسی پر اس نے آنا ہے۔ لیکن ہم اپنی خواہشات کا اور اپنے کہہ لیں کہ ان کا اتباع کرتے ہو بغیر کسی علم کے، جس طرح باپ دادا سے چل رہا ہے اندھا دھند، وہ اسی پر عمل کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ اس فطرت پر قائم ہو، اپنے آپ کو، اپنا چہرہ اس دین حنیف کے لیے قائم رکھو۔ وہ کون سا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس فطرت پر، اس پر قائم رکھو۔ اور ہرگز تبدیلی نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں، انسان کر رہا ہے اس میں تبدیلی، وہ بڑی نیکی سمجھ کے یہ ختنہ ہو رہا ہے، وہ رسول کا عمل سمجھ کے، حالانکہ یہ رسول تو اس کو تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، رسول کا وہ سنت نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق، ہرگز تبدیلی نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں۔ ذالک دین القیم، یہ ہے فیصلہ قائم، دین قائم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثریت جو ہے نا لوگوں کی وہ علم نہیں رکھتی، اس چیز کا علم نہیں ہے اکثریت، اور اکثریت وہ عمل کر رہی ہے اس پر، اس تخلیق کو تبدیل کر رہی ہے،
اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرمایا نا تمہاری صورتیں بنائی بہت ہی بہترین صورتیں، تو ہر عضو کی ایک صورت ہے، شکل ہے اس کی، بہترین شکل میں اللہ نے اس کو بنایا، لیکن ہم کیا وہ اتباع کرتے ہوئے وہ اپنی خواہشات کا بغیر علم کے تو ہم وہ عمل کر رہے ہیں، وہ ختنہ کاری کروا رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو تبدیل کر رہے ہیں اس اللہ کی تخلیق کو۔ منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، واتقوا، اور اسی سے تم ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو صلاۃ، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہونا تم شرک کرنے والوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ رجوع کرتے رہو میری طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور کتابوں میں نا اس کو رجوع، اس کو سنت سمجھ کر، حدیث روایتیں سمجھ کر، اس کو بڑا نیک عمل سمجھ کر اللہ نے میری طرف رجوع کرو، منیبین الیہ، اور اللہ ہی کی طرف، میری طرف رجوع کرو، اسی کی طرف، اللہ کی طرف، اور اسی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، فلانے بزرگ، فلانا کول، فلانے کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خواہشات ہیں جو اور کتابوں میں لکھے، ان کو خواہشات ہیں بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ اور یہ ختنہ بھی جو ہے نا یہ چل رہا ہے وہ بائبل سے، بائبل کی اس میں حکم ہے، وہ ان کو انہوں نے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اس کو، اللہ تعالیٰ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں کہہ رہے ہیں کہ اس فطرت کو فالو کرو، اس فطرت کا اتباع کرو، اس کے لیے قائم کرو اپنا چہرہ، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اور اس تخلیق میں بالکل تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی لا تبدیل تخلیق اللہ لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں بالکل تبدیلی نہیں ہے، یہ ہے فیصلہ قائم۔ لیکن اکثریت جو ہے نا لوگوں کی علم نہیں رکھتی، میری طرف رجوع کرو، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو، اسی سے ڈرو، اور قائم کرو صلاۃ، رابطہ قائم کرو اللہ سے، صلاح، ولا تکونن من المشرکین، ہرگز نہ ہونا تم یہ شرک کرنے والے مشرکوں میں سے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اور کتابیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی اللہ کی وحی مان رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کے وہ رسول کا قول مان رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا سورہ الحاقہ میں، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے وحی کی، لیکن کہا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا قول ہے، رسول کا قول ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرق کر لیا اپنا دینہم، اپنا فیصلہ، یہ جو فیصلہ اللہ نے کہا نا دین الحنیفہ، حنیفہ یکسو فیصلہ، اللہ نے کہا جنہوں نے فرق کر لیا دینہم، اپنا فیصلہ، وہ نہیں مان رہے اس آیت کو، اپنا انہوں نے الگ دین بنا لیا، فرق کر لیا، وَقَانُوا شیعہ، اور ہو گئے گروہ، شیعہ سیکٹ، گروہ میں ڈیوائیڈ ہو گئے، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے بڑا خوش ہے، ہر گروہ کہتے ہیں ہم جنتی، ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں، ہر گروہ جو ہے نا جو اس کے پاس اللہ میں فرحون، اس پہ خوش ہیں، وہ راضی ہیں، اس کتاب کو نہیں مان رہے، اس کا کہہ لو کہ شریک کر کے اور کتابوں کو، اور ان فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اس فرق کر لیا انہوں نے اپنا اس دین کو، اس فیصلے کو اللہ کے۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کہہ لیں کہ قول رسول ہے، اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ دوسری کتابوں میں قول رسول، یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کہ کلام کلمات اللہ کے ہیں، کتاب اللہ کی ہے، اور وہی اللہ نے کی، نازل اللہ نے کی، لیکن کہا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لقول رسول کریم، لیکن انہوں نے فرق کر لیا اپنے دین کو، فیصلوں کو، اور ہو گئے شیعہ، گروہ، اور ہر فرقہ جو ہے نا ساتھ اس کے، جو اس کے پاس ہے، جو انہوں نے بڑا خوش ہیں وہ اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جی اس کتاب سے، اس دین حنیف پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم کرے، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ فطرت پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیعہ ہونے میں، گروہوں میں ڈیوائیڈ ہونے میں، اور اپنے اس دین کو فرق کرنے میں، ٹکڑے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس شرک سے، مشرک ہونے سے اللہ بچائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔